اب سمجھو ذرا، روزہ روزہ روزہ، روزے کا مقصد سمجھو، ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا بغیر مقصد کے روزہ رکھتے ہو کوئی ثواب نہیں۔ میں حدیث سے بات کرتا ہوں، قرآن سے بات کرتا ہوں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ من لم يدع قول الزور، جو روزے کے ساتھ جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی ملاوٹ نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی دو نمبری نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں چھوڑتا۔ من لم یدع قول الزور، جو روزے کے ساتھ جھوٹ کی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ والے گناہ والے کام نہیں چھوڑتا، روزے کے باوجود جس کی نظر پلیت، ناپاک، کان ناپاک، زبان گندی، عمل گندے، لڑائی جھگڑا، بے حیائی، بدماشی، فلمیں ڈرامے، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، جنگیں کرنا، جدال کرنا، سیاسی لڑائیاں لڑنا۔ آج ملک میں بدماشی شروع ہے، جھوٹ، بہتان کے طوفان، سوشل میڈیا گن سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، اخلاق کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے۔ تیاری کرو رمضان کی، اس خول سے باہر نکلو، اپنے اعمال نامے برباد نہ کرو کسی کی خاطر۔ جھوٹ نہ بولو، سب جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے پر، کچھ سچ ہے، سو جھوٹ ہے۔ قیامت میں یہ تمہیں نہیں چھپائیں گے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کے حکم نہ توڑو۔ روزہ کیوں دیا گیا؟ ضبط نفس کے لیے، برداشت کے لیے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس کرنے کے لیے۔ اب دیکھو روزے کے میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں، ان فائدوں کو ذہن میں رکھ کر روزے رکھو، ایک زندہ قوم بن جاؤ گے، ایک مثالی قوم بن جاؤ گے، ایک بہادر قوم بن جاؤ گے، ایک اعلیٰ قوم بن جاؤ گے۔ اللہ نے روزہ رکھوایا، صبح سے شام تک حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، تمہاری پریکٹس ہے حلال سے بھی بچو، تمہاری اپنی کمائی ہے، لیکن دن کو نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ گندی باتیں نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تمہیں شہوات اور خواہشات پہ کنٹرول سکھایا جا رہا ہے، ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے، کنٹرول کرو اپنے اوپر، تنہائیوں میں بھی کنٹرول کرو۔ یہ اخلاق بنائے جا رہے ہیں مسلمان کے روزے کے ذریعے۔ روزہ رکھ لیا، اللہ کے حکم پر چلو، فوجی کی طرح جب اسے آرڈر ملتا ہے چلو چلتا ہے، جب آرڈر ملتا ہے رک جاؤ رک جاتا ہے۔ آرڈر آ گیا سحری کا وقت ہے، کھاؤ، کھانے کا دل نہیں کرتا، اللہ میں سحری نہیں کرتا، فرمایا نہیں کرو سحری۔ ان اللہ لیصلی علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی۔ سحری کرو، ان فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اب سحری بند ہو گئی، اب نہیں کھانا نہیں پینا، جی رک گئے، کھانے سے پینے سے رک گئے۔ فرمایا اب صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، صرف خواہشات کا روزہ نہیں، جذبات کا بھی روزہ رکھو، جذبات بھی کنٹرول کرو، تحمل پیدا کرو۔ اللہ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، گالی بک رہا ہے،
فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. وہ آپ کو ماں کی گالی بک رہا ہے، بہن کی گالی بک رہا ہے، باپ کی گالی بک رہا ہے، تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں. تحمل پیدا کرو. کہہ دو میاں مجھے روزہ ہے، مجھ سے نہ لڑ، مجھے روزہ ہے، مجھ سے مت لڑو. روزہ تو اس تربیت کا نام ہے. مسلمان کے اخلاق بنائے جا رہے ہیں، سنوارے جا رہے ہیں، تحمل پیدا کیا جا رہا ہے، ضبط نفس پیدا کیا جا رہا ہے، کنٹرول پیدا کیا جا رہا ہے. جواب نہیں دینا، برداشت کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے. وہ لڑتا رہے تم ایک طرف ہو جاؤ. یہ ملکہ پیدا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملکہ پیدا کیا جا رہا ہے. روزے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا. روزہ ہے، تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرنا. تو دیکھو گناہ چھوڑنے کی ٹریننگ، غصے پی جانے کی ٹریننگ، تحمل کی ٹریننگ، برداشت کی ٹریننگ، صبر کی ٹریننگ. بھوک لگی بھوک برداشت، پیاس لگی پیاس برداشت، جذبات بے قابو، جذبات پہ قابو پانا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ تقوی پیدا ہو رہا ہے. لعلکم تتقون، یہ اس طرح تقوی پیدا ہو رہا ہے. نیکی چھوڑنے کوئی نہیں، گناہ کرنا کوئی نہیں. روزہ اس لیے ہے، ہاں اس لیے روزہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے غیبت تو روزہ خراب کر دیتا ہے. الغیبت تفطر الصوم، یہ غیبت روزہ خراب کر دیتی ہے. غیبت بھی نہیں کرنی. گویا کہ حیوانی طاقتیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ان کو دبا دیتا ہے روزہ، اور فرشتوں کی جو طاقت اللہ نے انسان میں رکھی اس کو ابھار دیتا ہے روزہ. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. افطاری کا وقت ہو گیا، اب دیر نہ کرو کھانے میں، جلدی کرو، کھاؤ. آذان ہوئی فوراً اختیار کرو. دیر کرو گے تو مکروہ ہو جائے گا روزہ. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ادھر شہری کے وقت کھاؤ، ادھر افطاری کے وقت کھاؤ. پابند بنایا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو پابند بنایا جا رہا ہے. یہ تمہارا دن ہے، اب رات بھی تم نے اپنی مبارک بنانی ہے. وہ کیسے؟ فرمایا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی بہار قائم کرنی ہے. اور وہ بہار کیسے ہوگی؟ تراویح ادا کرو، اس میں ایک قرآن پڑھے باقی قرآن سنو، تاکہ شکر ادا ہو کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن اترا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقت نہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں. اب رات بھی تمہاری اجتماعی گزرتی ہے تو رمضان اتفاق پیدا کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، انسان میں تحمل پیدا کرتا ہے، قہر نفس پیدا کرتا ہے، شیطان کی قوتوں کو دبانے کا موقع دیتا ہے، رحمانی قوتوں کو ابھارنے کا موقع دیتا ہے. اس انسانیت کو جلا بخشتا ہے، ترقی دیتا ہے، ایمان کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے رمضان. اس لیے اللہ نے دیا تمہیں رمضان، اس کی کرو قدر، راضی ہوگا رب رحمان. یہ ایسا مبارک مہینہ. پھر فرمایا اس کو بھی خوش کرو، بندوں کو بھی خوش کرو. اس کو خوش کرو روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ذکر کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، گناہ چھوڑنے کے ساتھ، مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ. اور بندوں کو خوش کرو. کیسے؟ خدمت کرو،
ذرا رمضان سے پہلے گرد و پیش میں جائزہ لے لو، کس کے گھر میں سحری افطاری کا انتظام ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ ہر صاحب حیثیت آدمی چند گھرانے اپنے ذمے لے لے، رمضان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پیاسا نہیں رہے گا۔ آج خود غرضی پیدا ہو گئی، مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، مسلمان میں ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی۔